اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ سورۃ التوبہ آیت 76۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کیا۔ بخلوا بہ، انہوں نے اس پر بخل کیا۔ بخل واجب کے روک لینے کو کہتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا۔ اور آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 180۔ وَتَوَلَّوْا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ گئے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ اسلام سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی بھلائی سے منہ موڑ کر عہد کو پورا نہیں کرتے۔ انسان بخیل کیسے بن جاتا ہے؟ انسان ایمان سے خالی ہوتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو فقیر ہونے کا ڈر اسے بخیل بنا دیتا ہے۔ بخیل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بخیل کو چین نہیں ملتا، بخیل بے قرار رہتا ہے، بخیل اللہ تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، بخیل کا دل نفاق سے پاک نہیں ہو سکتا، بخیل جھوٹ بولتا ہے، بخیل امانت میں خیانت کرتا ہے۔ مومن بخل سے کیسے بچ سکتا ہے؟ مومن اللہ تعالیٰ کے بچانے سے ہی بخل سے بچ سکتا ہے۔ وہ لوگ بخل سے بچتے ہیں جن کے دل ایمان سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بخل سے بچتے ہیں جن کی نظریں آخرت پر لگی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بخل سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ بخل سے بچتے ہیں جو دنیا کی ضروریات سے اپنے آپ کو اوپر کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ بخل سے بچ سکتے ہیں جو لالچ اور مفاد چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ لوگ بخل سے بچ سکتے ہیں جو انفاق کر کے مسکین ہونے سے نہ ڈرتے ہوں۔ وہ لوگ بخل سے بچ سکتے ہیں جنہیں یہ یقین ہو کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے ختم ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جو کچھ ہے باقی رہنے والا ہے۔ وہ لوگ بخل سے بچ سکتے ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے اگر مال چلا بھی گیا تو آخرت کا اجر تو اجر عظیم ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 77۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی۔ بخل کا وارث نفاق ہوتا ہے جو دل سے چپک جاتا ہے اور اس دن تک جدا نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے دلوں میں نفاق کیوں بٹھا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کے دلوں میں بدعہدی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے بخل اور نفاق بٹھا دیتا ہے۔ نفاق کب تک پیچھا نہیں چھوڑتا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن تک نفاق پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بما اخلف اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے، وبما كانوا یکذبون، اور وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منافق کے دل میں نفاق بٹھا دیتا ہے۔ بندہ مومن کو اس برے وصف سے بچنا چاہیے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔
کیا وہ نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے راز اور ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 78۔ علم یعلموا، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ تعالیٰ ان کے چھپے بھید جانتا ہے اور ان کی سر جو سینے کے اندر ہیں، نجوا جو آپس میں ہونے والی باتوں کو لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے، اور غیب جو مخلوق سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین یا آسمان کی ہر غیب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کی وعدہ خلافیوں اور جھوٹ کو روکنے کے لیے اپنے علام الغیوب ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی شعور کو جھنجھوڑتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں سے خبردار ہے، یعنی نیتوں تک کا حال جانتا ہے، پھر بھی وعدہ خلافی کرتے اور جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو احساس دلاتا ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ سرگوشیوں اور خفیہ باتوں کا جاننے والا ہے، پھر بھی وہ جھوٹ بولتے اور وعدہ خلافیاں کرتے ہیں۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 79۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اہل ایمان کو صدقات کی ترغیب دی تو مسلمانوں نے رغبت اور سرعت سے اس کا کلمے کی تعمیل کی، اور اس موقع پر مسلمانوں میں سے ہر امیر غریب نے مال خرچ کیا، اور منافقین نے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت اور ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی بارے میں رب العزت نے فرمایا، الذین یلمزون، وہ لوگ جو عیب جوئی کرتے ہیں اور طعن کرتے ہیں، المطوعین، یعنی وہ لوگ جو فرض زکوٰۃ سے زیادہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب ہمیں صدقے کا حکم ہوتا ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو ہم محنت مزدوری کر کے اپنے کمروں پر بوجھ اٹھا کر کچھ مال حاصل کرتے تھے، جس کو صدقے میں پیش کر دیتے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کی ترغیب دی۔ عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم پیش کر دیے، اور عاصم بن عدی نے 100 وسق کھجوریں حاضر کر دیں۔ اس پر منافقین نے طنز کیا، کہنے لگے، اجی کچھ نہیں، یہ تو ریاکاری ہے۔ ایک صحابی ابو عقیل بھی تھے، وہ 1 صاع کھجور لے کر آئے اور صدقے کے مال میں ڈال دیا۔ اس پر منافقین آپس میں ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اللہ کو اس کے 1 صاع کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ یہ صدقہ تھوڑا سا تھا، اس لیے ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو عقیل نے خوب زیادہ محنت کر کے 2 صاع کھجوریں حاصل کی، 1 صاع ان میں سے 1 صاع گھر والوں کو دے دیا، اور 1 صاع لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوری صورتحال عرض کر دی۔ آپ نے فرمایا، اس کو مال صدقہ میں ڈال دو۔ منافقین کا تمسخر کرنے لگے اور کہنے لگے، اس مسکین کے صدقے سے اللہ بے نیاز تھا، کیا ذرا سی چیز لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تمسخر کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمسخر پر سزا دے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ منافق کی بگڑی ہوئی طبیعت انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ منافق اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والوں کو ریاکار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کم خرچ کرتا ہے تو سوچتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے صدقے کی کیا ضرورت تھی۔ منافقین کو سمجھ میں مسلمانوں کا اخلاص اور پاکیزہ جذبات نہیں آتے۔ منافقین کے دل بجھے ہوئے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے دلوں کی بےتابی کو نہیں پا سکتے تھے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ اپنی محنت کے سوا صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے۔ منافق ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان صدقات سے بے نیاز ہے۔ منافق مذاق اڑانے کا کام کیوں کرتے تھے؟ منافق اپنے بخل کو چھپانے کے لیے مذاق اڑاتے تھے۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا کیونکہ انہوں نے مخلص مومنوں پر نکتہ چینیاں کی، انہیں طعنے دیے، چغل خوریاں کی جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور نیکی کے کاموں میں طعنہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم ہے، جبکہ منافقین کا مقصد نیک کاموں سے روکنا ہے۔ صدقہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ ہاں، انسان صدقہ کرنے کا اجر پائے گا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو وہ دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال آیت 7۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نیکی سے روکنے پر ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے استحقاق کرنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آ جاؤ، اور اپنی بے چینی اور غم کے ساتھ آئیں گے، اور داخل ہونے والے ہی ہوں گے کہ دروازہ بند کر لیا جائے گا۔ یہ مذاق ان سے اس حد تک ہوتا رہے گا کہ آخر جب ان کے لیے جنت کا کوئی دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے داخل ہونے کو کہا جائے گا تو نامید ہو جانے کی وجہ سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر لہم، سورۃ التوبہ آیا 80۔ استغفر لہم، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں۔ او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں، یہ استغفار کی کثرت کے لیے مبالغہ ہے۔ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں رب العزت نے فرمایا آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے یہ کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ منافقون آیت 6۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انہیں نہیں بخشے گا، ان کا انجام طے شدہ ہے، اس لیے استغفار کریں یا نہ کریں فائدہ نہیں ہوگا۔ منافقین کے انجام میں تبدیلی ممکن نہیں، اگر 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت نہ کرنے کا سبب بتایا ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ،
یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اس آیت میں دلیل ہے کافر جب تک اپنے کفر پر قائم رہتا ہے اسے نہ استغفار کام دے سکتی ہے نہ کوئی عمل صالح۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اتنا سخت کیوں ہے؟ منافق کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ منافق کا دل بگڑ چکا ہوتا ہے اور اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ منافق گمراہی میں حد سے گزر جاتا ہے اور اس کی واپسی کی امید نہیں ہوتی، اس لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اتنا سخت ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کا وصف فسق بن چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت سے یعنی نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔